کہ بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا کسی مذہب کی، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں کمی بس یہ آئی ہے کہ جن اچھے لوگوں کو اس کی تردید کرنی ہے، جن اچھے لوگوں کو اس کو روکنا ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اس لیے زیادہ حالات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر خراب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد کی بات ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی حضرت شماس کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جلدی سے ان کی تدفین کی جائے۔ اب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ان کی نماز جنازہ، تو یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی جنازے کی نماز پڑھائی نہیں گئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ احد کی جنگ کے دوران جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک منظم سازش کے ذریعے دشمنوں کا ایک بڑا حملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب چاروں طرف سے مشرکین نے ایک عملی سازش تیار کر کے حملہ کیا، تو یہ صحابی اس وقت موجود تھے وہاں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس طرح حفاظت کی کہ جس طرح کوئی تیز رفتار مشین ایک چیز کے چاروں طرف گھومتی، یہ نبی علیہ السلام کے چاروں طرف اتنی رفتار کے ساتھ اس وقت تک چکر لگاتے رہے جب تک باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے ان کی کمک وہاں نہیں پہنچی۔ اور یہ جو حفاظت کا عمل انہوں نے کیا ہے وہاں پر، اس دوران بے شمار زخم ان کے سر پر، کندھوں پر، بازوؤں پر، کمر پر، پیروں پر بے شمار تیروں کے، تلواروں کے، کیونکہ اتنی تیز چل رہے تھے کہ دشمن جب بھی کوئی حملہ کرنا چاہتا تھا نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر، تو شماس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے سامنے اس وقت موجود ہوتے تھے۔ اتنا بڑا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو محفوظ کیا مشرکین سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں جنازہ تو دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، یا تو مغفرت کی دعا کے لیے، اور یا پھر جو پہلے سے ہی معاف ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور شماس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس انداز سے کی ہے کہ مغفرت تو اس کی پہلے ہی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور جس انداز سے وہ نبی علیہ السلام کے چاروں طرف گھوما ہے، جتنے اس نے زخم کھائے ہیں، درجات کی بلندی میں بھی وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ جس کے آگے کوئی اور درجہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تو ابو جہل نے اور بالخصوص امیہ نے، جن میں خاص کر دو تین بڑے یہودی جو ہیں یشرب کے، وہ موجود ہیں ساتھ میں، انہوں نے اس دور میں واٹس ایپ کے اوپر ایک تحریک چلائی۔ اس دور کی جو فیس بک تھی، اس دور کا جو انسٹاگرام تھا، اس دور میں جو یوٹیوبر تھے، انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف
ایک تحریک چلائی جھوٹ بولنے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کے اوپر انہوں نے نعوذ باللہ اپنے خیالات جو برے تھے ان کا اظہار کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے، جس طرح آج کوئی واٹس ایپ پہ اسلام کے خلاف، آج کوئی واٹس ایپ پہ سماج کے خلاف، آج اگر کوئی واٹس ایپ پہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بندہ بات ڈالتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے تو آپ کو اطلاع ملتی. تو اس دور کے جو بدترین انسانیت کے دشمن تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی باتیں ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر اور غریب کے فرق کو دور کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی اللہ کریم کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی جو عشق ہے، جو محبت ہے، حضور نبی علیہ السلام جس انداز سے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس دور میں جو دشمن تھا اسلام کا وہ ان باتوں سے بڑا خوفزدہ تھا. تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، تحریک چلائی. انہوں نے کیا تحریک چلائی کہ نعوذ باللہ اسلام کے برعکس اس کی مخالف باتیں، اسلام کے برعکس اس کے عکس کو خراب کرنے کی باتیں. جس طرح بہت بڑا الزام آج کل کے ایک سوشل میڈیا نے رکھا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نکاح ایک کم عمر خاتون سے ہوا، جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس دور میں نبی علیہ السلام سے ہوا ہے وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہیں. کیونکہ ہم بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے مارے ہوئے ہیں اور جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے مارے ہوئے ہیں. تو پھر آخر ہونا کیا چاہیے اس دور میں جب واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو تمہیں محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ آج جب جھوٹ پروسا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کی جو سوشل لائف تھی، جو سماجک ویوستھا تھی، کیا اس میں کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے لیے اسلام کی تصویر کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، زور لگاتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ان پر، صرف نماز پڑھنی نہیں سکھائی، صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا، صرف زکوٰۃ دینی نہیں سکھائی، صرف اچھے کپڑے پہننے کی تلقین نہیں کی، صرف غریبوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا نہیں سکھایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بچے کی گود سے لے کے اس کی قبر کے لحد تک ایک ایک منزل کی رہنمائی کی ہے، ایک ایک کام کی نشاندہی کی ہے، ایک ایک راستے کا تعین کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، تکلیف آئے گا، کوئی چیلنج آئے گا، کوئی مصیبت سامنے کھڑی ہو جائے گی، تو اس وقت ملت اسلامیہ کیا کرے گی؟ اس وقت انسانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم فرماتے ہیں. اب ابو جہل نے نعوذ باللہ افواہ اڑانی شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. عتبہ بھی، امیہ بھی، سارے کے سارے شامل ہیں. مدینہ المنورہ کے یہودی اس دور کے وہ بھی شامل ہیں اس سازشوں میں. اور پھر جب ان کا بس نہیں چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ شان میں بے ادبی کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟
اب جب یہ اطلاع آنے لگی، مثال کے طور پہ آج کے دور کی میں بات کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی بات ہمارے خلاف آئی ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہمارے خلاف آئی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہماری مخالفت کرے، کوئی ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہمارے عکس کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور ہم آ کے 2 رکعت نماز نیت باندھ لے۔ نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی قدم اٹھایا ہے، تاریخی قدم اٹھایا نبی علیہ السلام نے۔ آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، اپنے پسندیدہ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، جو اپنے دور کے بہت اچھا کلام پڑھنے والے، جو اپنے دور کے فی البدی شعراء میں سے، جو اپنے دور میں بہترین جواب دینے والے، نبی علیہ السلام نے حسان کو بلایا، جی یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ فرمایا حسان آج ممبر پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو ممبر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنایا گیا کہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کے بیان کریں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تو یہاں محمد رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ صرف اس لیے ہی نہیں بنایا کہ ہم نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، یہ اس لیے بھی بنایا کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگائے گا، اگر کوئی ہماری شبیہ کے اوپر تنقید کرنا چاہے گا، اگر کوئی ہماری روایتوں کو جھوٹ موٹ سے اوپر نیچے کر کے اسلام کی بدنامی کرنا چاہے گا، تو فرمایا حسان تم ممبر پہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، ان ساری دنیا کے بدماشوں کو بتاؤ کہ تمہاری کیا اوقات ہے اور محمد رسول اللہ کی کیا عظمت ہے۔ یہ فرض کر دیا گیا کہ اگر کوئی تمہارے خلاف تنقید کا پہلو اپناتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اسلام کے خلاف، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اچھائی کو بیان کرنا شروع کرو، تم لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرو۔ اور اس وقت کی صورتحال آج سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ ایک بات سنو، جو اس دور میں نبی علیہ السلام کے خلاف تحریک شروع کی گئی، وہ کس کو جا کے کہتے تھے؟ مسلمانوں کو تھوڑی کہتے تھے، وہ ابو جہل کے کرندے، امیہ کے کرندے جو تھے، وہ مسلمانوں کو تھوڑی آ کے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ تمہارا دین ایسا ہے، وہ عام لوگوں کو جا کے، تاکہ وہ اسلام سے بزن ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ نے بھی حسان بن ثابت کو اعلان کیا کہ تم بھی اب کھڑے ہو کے ان کی پول کھولو، یہ بتاؤ کہ یہ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اسلام جو ہے محبت اور علمبرداری کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ محبت سکھاتا ہے۔ اب جب تک ہم بولیں گے ہی نہیں تو سامنے والوں کو کیا پتہ لگے گا کہ اسلام سچا ہے یا پھر جھوٹا مذہب ہے؟ کس نے کہا کہ صرف یہی بات کرتے رہنا کہ نماز روزہ یہ تو فرض ہے، یہ ہماری جسم کا جان کا حصہ ہے، لیکن جو اسلام پر تنقید کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ دیکھیں، بس آپ کا یہی کام ہے کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی پوسٹ آئی فوراً اس کو شیئر کرو، لا حول ولا قوت۔ صحابہ اکرام شیئر نہیں کرتے، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس کی رپورٹ، آپ چپ رہیں گے تو آپ اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے جو اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ خاموشی گناہ ہے، خاموشی رضامندی کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے گھروں میں، تو جب لڑکی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں قبول ہے، اسلام کے خلاف کوئی پوسٹ آ رہی ہے، اسلام بھی چھوڑو، ساتھ میں تمہارا مذہب ہے، تمہارا ملک ہے، تمہارا سماج ہے، اور مذہبوں کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پوسٹ کے ذریعے لوگوں کے دل کو خراب کیا جائے، اس پوسٹ کے ذریعے سماجک ویوستھا کو نقصان پہنچایا جائے، تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی؟ کیا چپ رہو؟ خاموش ہو جاؤ؟ اس کو دیکھ کے آگے سرکا دو؟ نہیں، اس کے اندر باقاعدہ آپشن دی گئی کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو ڈس لائک کیجیے، آپ کو اور اچھی نہیں لگتی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے،
تو اس میں رپورٹ کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی. وہ پوچھتا ہے کہ کیوں رپورٹ کرنا چاہتے ہو, پھر وہ وجوہات بتاتا ہے. کیا بات ہے, کیا سماج کے لیے اچھی نہیں, کیا بچوں کے لیے اچھی نہیں, کیا جسمانی تعلقات کے لیے اچھی نہیں, کیا مذہبوں کے خلاف کچھ کہا؟ تو آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ سماج کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دو مذہبوں کے درمیان نفرت ڈالتی ہے. یہ خاموشی سے جو آپ اس کو سکرول کرتے ہو, آگے آگے کھسکاتے ہو, تو اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا. اسلام کے اندر یہ بھی تو روایات موجود ہیں کہ ہم نے برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا. آپ نے کیا سوچا اسلام میں موبائل کے کوئی احکامات نہیں آئے؟ دنیا کا ایڈوانس ترین مذہب ہے اسلام, کائنات کا سب سے بڑا دین ہے. آج کوئی ایک راستہ ایسا نہیں جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم اپنی ذمہ داری کو بھول جائیں؟ سوشل میڈیا پر اگر آپ بھی نفرت کا پیغام نشر کریں گے تب بھی آپ گنہگار ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی نفرت کا پیغام اسلام کے خلاف ہے تو اس کی تردید کریں. اگر کوئی نفرت کا پیغام کسی اور مذہب کے خلاف ہے تب بھی اس کو ڈیلیٹ کریں. اگر کوئی نفرت کا پیغام بچوں کے خلاف ہے تب بھی اس کی مخالفت کریں. اگر کوئی نفرت کا پیغام عورتوں کے خلاف ہے تب بھی اس کی تردید کریں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی, ہم پہ لازم ہے یہ بات. ہماری دنیا کوئی نہیں, ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے. چاہے ہمارا کاروبار ہو, چاہے ہمارا موبائل ہو, چاہے ہمارا سفر ہو, چاہے ہمارا اٹھنا ہو, چاہے ہمارا جاگنا ہو, وہ محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ کیسے بھول رہے ہیں جی سوشل میڈیا پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ وہ مسجدوں والوں کوئی تو 2-4 نوجوانوں کی ذمہ داری لگاؤ کہ سارا دن بیٹھ کے جب تم آلتو فالتو میں یوٹیوب چلاتے ہو تو اس بات کو اپنے ذمہ باندھ لو کہ اسلام مخالف جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اسلام پر جو اعتراضات آ رہے ہیں, اسلام کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے اسٹیکر بنا دیے گئے, ہم کو ان کی تردید کرنی ہے, ان کے اوپر سچائی کو لا کے سامنے رکھنا ہے, سچائی کو بیان کرنا ہے. جھوٹ بولنے والوں کے پاس کمال نہیں ہے, وہ اس وقت تک کمال میں ہیں جب تک سچ بولنے والے چپ ہیں. اگر سچ بولنے والے جھوٹ کی تردید کرتے رہیں گے تو جھوٹ بولنے والوں میں کوئی کمال نہیں ہے. اور جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. اپنی ذہن میں ایک بات کو سمجھ لیں, محمد رسول اللہ کا دین ہے, ہم ساری دنیا سے بزن نہیں ہیں. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے اسلام مخالف نہیں ہیں, گنتی کے چند لوگ ہیں, گنتی کے. آپ کسی اسلام کا بہانہ بنا کے کسی غیر مسلم کو, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو, آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام کا مخالف ہے. ان میں بھی گنتی کے لوگ ہیں, اور گنتی کے لوگ سب میں مخالف, سب قوموں کے اندر خراب ہوتے ہیں, چاہے پھر وہ ہمارے میں سے ہوں چاہے وہ دوسرے میں سے ہوں. ہم کو جو وہ گندگی پھیلا رہے ہیں اس گندگی کو صاف کرنا, اس کو پھیلا کے اور بڑھانا نہیں ہے. اپنا مثبت قدم اٹھائیے, مثبت لائے عمل طے کیجئے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو پڑھیے ایک دفعہ. اب تک جتنے شاعر ہوئے ہیں کائنات میں نبی علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے بلیغ کلام پیش کیا ہے, حسان بن ثابت کے برابر ان میں سے کوئی پہنچ نہیں سکا ہے. اور ان میں سے پہنچنے کی وجہ یہ ہے, ان جیسا کوئی اس لیے نہیں پہنچ سکا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو سامنے دیکھ کے کلام لکھا ہے. باقی سب نے نبی علیہ السلام کے تصور میں لکھا ہے. حسان بن ثابت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر لکھا ہے. تو ان کے کلام میں یہ بات بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے تردید کرنے والے کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم گندے ہو جی, تم یہ ہو, نہیں. وہ تردید کرنے والوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی بلندی کیا ہے, یہ کس مقام محمود پر ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا قد اتنا بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے سامنے باقی کائنات کے لوگ اس برابری تک جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو کہتا ہوں, خاص کر آپ لوگ بھی,
ہم میں سے سب لوگ ہیں، ان کا سکرین ٹائمنگ اگر موبائل پہ جائیں گے نا تو سکرین ٹائمنگ آ جاتا ہے، اس پہ کبھی چیک کر لیجئے گا۔ اس کے اندر ایک آپشن ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھی کتنے گھنٹے جھک ماری کی ہے تو نے اس کے ساتھ، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی۔ اب وہ جھک ماری جو اس میں کی گئی ہے، اس میں اب آپ خود اپنا بھی ٹائمنگ طے کر لو نا، بھی اسلام کے لیے کیا کیا، انسانوں کے بھلے کے لیے کیا کیا، اپنی تربیت کے لیے کیا کیا، اپنی نسل کو بچانے کے لیے کیا کیا، اپنے دیش کے لیے کیا کیا، اپنے سماج کے لیے کیا کیا، اپنے شہر کے لیے پتہ تو لگے نا کہ آپ کر کیا رہے اس کے اوپر۔ کیا لگام ڈھیلی چھوڑ دی آپ کی اسلام نے کہ جیسے دل چاہے موبائل چلاؤ، جیسے دل چاہے ویسے نہیں چلا سکتے؟ اگر اپنی مرضی سے چلاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ کریم کی عدالت میں اس بات کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جو اپنی من مرضیوں کے ساتھ موبائل چلاتے ہو، آپ کو اختیار نہیں دیا گیا اپنی من مرضی سے چلانے۔ آپ مسلمان ہیں، اسلام نے ہر چیز کے ماپدنڈ طے کیے، ہر چیز کا معیار طے کیا، ہر چیز کے پروٹوکول بنائے۔ کس طرح ہوگا، کیسے چلیں گے ہم؟ اب کے بعد کوئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے گی، محمد رسول اللہ کے دین میں اس کی باتیں بھی موجود۔ کائنات میں ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک۔ جب سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ کوئی اور کتاب اپنے مد مقابل لے کے بیٹھتے ہیں تو کائنات میں صرف قرآن پاک ہے جو پوری دنیا کے سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز پہلے سے لے کے اب تک بنی ہوئی ہے، قیامت تک بنی رہے گی، کہ قرآن نے جو راز کائنات کے طے کیے ہیں وہ کوئی اور بندہ ان کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو طے کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ موبائل چلانا کیسے، کہ اس کے اوپر جو گندگی آ رہی ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ موبائل جو ہے نا، اس کا جو آگے کیمرہ لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں کو پڑتا ہے روزانہ۔ جب کوئی گندی چیز آتی ہے آپ بڑے خوش ہو کے دیکھتے ہو نا، تو اوپر والوں کو بتا دیتا ہے وہ آٹومیٹک کہ یہ اس میں خوش ہو رہا ہے، اگلی والی ریلیں بھی اسی کے ساتھ کھلاؤ۔ اور اگر کہ آنکھ کے سامنے گندگی آئی، فوراً انگلی مار دی، تب بھی وہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے، یہ قرآن سننا چاہتا ہے، حدیث سننا چاہتا ہے، یہ بزرگوں کی روایتیں سننا چاہتا ہے، یہ نعت سننا چاہتا ہے، یہ اچھی باتیں سننا چاہتا ہے، اس کو یہ پسند نہیں۔ اب وہ اسی پسند کے مطابق ریلیں آنے لگیں گی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ رہا ہے کہ زیادہ کہاں چمکتی ہیں، بدماشی پہ زیادہ چمکتی ہیں یا دینداری پہ زیادہ چمکتی ہیں، اس لیے پہلے اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کر لو شیشے میں کھڑے ہو کے بھی یہ چمکتی کہاں ہے زیادہ۔ آپ کا مزاج کیا ہے؟ اپنے مزاج کو نبی علیہ السلام کے حکم میں ڈھالیے جناب۔ اسلام آپ سے آج مطالبہ کر رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہو، تمہارے بس میں جو تمہارے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے، جس سے تم گندگی صاف کر سکتے ہو، جس سے تم اسلام مخالف پوسٹوں کو رپورٹ کر سکتے ہو، جس میں تم دیش کے مخالفوں کی رپورٹ کر سکتے ہو، جس میں سماج کے مخالفوں کی رپورٹ کر سکتے ہو، جس میں مذہب میں نفرت پھیلانے والوں کے خلاف تم رپورٹ کر سکتے ہو، وہاں تم چپ ہو، ویسے کہتے ہو کہ ہمارے دل میں بڑا درد ہے۔ کوئی درد ورد نہیں ہے جب تک آپ اس کو عملی طور پر کر کے نہ دکھائیں گے۔ عملی طور پر کیجئے اس کو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجدوں میں رواج ہی ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ اسلام کا حصہ بنایا۔ حسان بن ثابت کو 12 کہا کہ آؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ ہم کون ہیں، بتاؤ رتبہ کیا ہے، بتاؤ اسلام کا پیغام کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ نا اسلام چھوا چھوت کا انکار کرتا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو مٹا رہا ہے، لوگوں کو بتاؤ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ بہو بہن بیٹیوں کے برقعے کے ساتھ مسلمان مردوں کو اپنی آنکھیں نیچے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسلام جو کہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ہماری ماؤں کے متعلق جو تم غلط لکھتے ہو اس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کو جن لوگوں نے جواب دینا ہے وہ تو خود واٹس ایپ کے اندر عیاشی کے اندر مبتلا ہیں، کون ہے جو پھر ان کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے گا؟ اس کو ذمہ داری بنائیے۔
اپنا مشن بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اور اگر آپ یہی کرتے رہے، سنیے میری بات، اگر آپ یہی کرتے رہے کہ بس ہم کو تو بس دیکھنا ہے، آگے چلنا ہے، مزے لینے آگے چلنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے پاس کچھ اچھا دیکھنے کے لیے، انٹرنیٹ پر کچھ اچھا دیکھنے کے لیے نہیں بچے گا ان کے پاس، کیونکہ آپ اچھا اوپر اپلوڈ ہی نہیں کر رہے، آپ اچھی چیزیں اپڈیٹ ہی نہیں کر رہے، آپ خود بھی چھپ کے وہ دیکھ رہے ہو، دوسرا بھی وہی دیکھ رہا ہے، شیئر بھی وہی کر رہے ہو۔ اب اسلام نے کہا، ہمیں تربیت دی، کوئی بندہ کسی دھرم کے خلاف کچھ لکھ دے، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بندہ کسی دھرم کے کسی بڑے کے خلاف کچھ لکھ دے، اسلام تو کہتا ہے کہ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، آپ اس کو لائک نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اختیار اتنے پہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے تو پوچھا ہی نہیں جا کے مولوی صاحب سے کہ جب ہمارے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کوئی ایسی پوسٹ آ جائے جو ہمارے دیش کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، مذہب کے لیے اگر وہ خطرہ ہے تو ہم اس کا کریں گے کیا؟ آپ کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو دل کا پاک ہونا بھی تو ضروری ہے، اگر دل کا پاک ہونا ضروری ہے تو آنکھوں کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ دل کا دروازہ یہ دونوں آنکھیں، یہیں سے جو گندگی اندر جاتی ہے، یہیں سے نور اندر جاتا ہے۔ اب موبائل پہ آپ گندگی دیکھتے ہو یا نور حاصل کرتے ہو، یہ بات تو آپ نے طے کرنی ہے نا بھائی۔ دل کی جو آنکھیں ہیں وہ دل کا دروازہ ہے، یہ تو آپ طے کریں گے نا کہ دل میں کیا اتار رہے روزانہ، آپ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا کسی مذہب کی، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں کمی بس یہ آئی ہے کہ جن اچھے لوگوں کو اس کی تردید کرنی ہے، جن اچھے لوگوں کو اس کو روکنا ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اس لیے زیادہ حالات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر خراب ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایسے ہی آپ اگر ٹی وی دیکھو گے، واٹس ایپ دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیش میں تو دھرم کے نام پر بہت برا حال ہے۔ اچھی طرح سچی بتاؤ، آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، ذاتی زندگی میں مسلمان اور غیر مسلم آپس میں کاروبار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی شادیوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہے کہ نہیں شریک ہیں؟ تو پتہ یہ لگا واٹس ایپ کی دنیا، آن لائن دنیا اور ہے، آف لائن دنیا اور ہے۔ آن لائن حالات خراب ہیں، آف لائن ابھی بھی حالات بہت اچھے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آن لائن حالات خراب کیے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جیسے آف لائن حالات اچھے ہیں ایسے ہی آن لائن بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اس میں آپ کو اپنا قطرے سے سمندر بن جاتا ہے، چھوٹے سے قطرے سے بھی سمندر بن جاتا ہے۔ آپ کسی ایک ریل کی رپورٹ کریں گے، آپ کسی ایک گندی پوسٹ کو رپورٹ کر کے بلاک کر دیں گے، وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ کے نزدیک کہ یہ میرا بندہ بری چیزوں کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہو جائے گا۔ آپ ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ لکھتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگتا نیٹ پہ بھی کہاں سے یہ پوسٹ آئی، نہ ان کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، بلاک کر دیں۔ شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہیں ان کے درجات اس مقام تک پہنچتے ہیں جس سے آگے درجہ کوئی نہیں، اس مقام تک پہنچیں گے آپ نے کیا سوچا موبائل صرف پیسے کمانے کے لیے، صرف کاروبار کے لیے؟ نہیں، آپ کا دینی مزاج اگر آپ کے موبائل میں شامل ہو جائے گا تو یہ بھی نیکی کا ذریعہ
بن جائے گا. اور اگر آپ اس کو برائی کا ذریعہ بنائیں گے, اس سے بری باتیں شیئر کریں گے, بری باتیں لوگوں کے لیے آپ رکھیں گے, لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نعوذ باللہ چوری چوری دیکھنے کی کوشش کریں گے, تو یہ موبائل آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے دل کو گندا کر دے گا, اور اس حد تک گندا کر دے گا کہ نہ نماز میں لطف آئے گا, نہ روحانیت میں لطف آئے گا, نہ سونے میں سکون ہوگا, نہ جاگنے کے اندر سکون ہوگا, سارا کا سارا ہی برباد ہو جائے گا. کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی, تمام علماء کو بھی, تمام نمازیوں کو بھی, کہ خود نہیں, اپنے آپ کو بھی نہیں, بچوں کو بھی بتائیں, غیر مسلموں کو بھی بتائیں, دوستوں کو بھی بتائیں, یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے, اسی مہینے میں چلے گئے, لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے, 23 سال میں انصاف پیدا کیا, 23 سال میں محبتیں بانٹی, 23 سال میں عورت کو عزت دی, 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی, 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے, 23 سال میں دریاؤں کو پانیوں کو صاف کیا, 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا, 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا, 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا, 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا. محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے, ارے ٹھیک ہے غلط ہے, تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پیئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں, اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا. زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو, کسی سکھ بھائی سے لے لو, کسی جینی دوست سے لے لو, کسی دلت بھائی سے لے لو, کسی بودھی سے لے لو. کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے, جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے, جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں یا جو جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو, جو تمہارے پڑوسی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے, دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں, وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی انہیں مسلمان ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے, کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے, اسلام دیانتداری کا مذہب ہے, اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا. اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے, تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے, کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی. اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے, اس نے حرام مال نہیں کھایا. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے, اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی ہے, یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے, کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں, کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں. اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں, تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جن مسلمان ہو, چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی, بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی, جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی, کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. جسے دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے.
जिसको दावा इश्क रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका सच बोलना लाजिम अमल है। जिसको दावा इश्क रसूल का, उसकी आंखों में शर्मा हया का होना लाजिम अमल है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करता है तो उसकी चाल ढाल में गुलामी नजर आनी लाजमी अमल है। तो इस महीने में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। और ये दुरूद शरीफ जो है कोई मामूली तस्बीह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से जो बात सबसे आला कही कायनात में, वो कौन सी है पता है? सबसे आला बात जो अल्लाह ने कही कायनात में वो कौन सी है पता है? अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों, मैं खुदा होके अपने रसूल पर सलाम भेजता हूं, तुम भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा करो। वो अल्लाह हो के, रब हो के, जिसको जरूरत ही नहीं है कोई, वो अल्लाह ने अपने रसूल की अजमत बयान करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह से अपने इश्क का इजहार करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह से अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए बताया, रसूलुल्लाह का दर्जा इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह ने बताया कि ये लोगों, मैं अपने रसूल को सलाम भेजता हूं, तुम भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा करो। अब सलाम भेजने के लिए तो ज़रूरी है कि बंदे की ज़ुबान से गाली ना निकले, क्योंकि जो ज़ुबान सलाम के लिए इस्तेमाल होगी उसका पाक होना ज़रूरी है। ज़ुबान के लिए पाक होना, रिज़्क़ हलाल का पाक होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग तो अक्सर आजकल मोबाइल चलाते हैं बहुत, और कई मुसलमान मुझे एक दिन कहने लगे जी फ़लाँ फिल्म में रॉन्ग नंबर का जिक्र है, तो मैंने कहा तुम्हारा भी तो रॉन्ग ही नंबर मिला हुआ है। तुम भी तो खीर बिरयानी बांटने के बाद समझ रहे हो कि हम बड़े आशिक़ रसूल बन गए। दूसरों पर तनकीद ना करें, अपने गिरेबान में जाके। अक्सर लोग इस महीने में, जिस महीने में अज़मत रसूल की बात होनी चाहिए, मेरे इन फिक्रों को नोट कर लीजिए। अल्लाह ताला हमारे दिल में मुझे और आपको हिदायत का रास्ता दिखा दे। ये जो 12 रबीउल अव्वल का महीना है, जिस महीने में अज़मत रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में शान रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में सीरत रसूल की बात होनी चाहिए, जिस महीने में नबी अलैहिस्सलाम का किरदार बयान करने की ज़रूरत है, जिस महीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बतें बांटने की ज़रूरत है, जिस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार दुनिया के साथ क्या है वो दिखाने की ज़रूरत है, जिस महीने में रसूलुल्लाह की बहादुरी, रसूलुल्लाह की शुजाअत, रसूलुल्लाह का सब्र, रसूलुल्लाह की हिकमत दिखाने की ज़रूरत है। जो महीना इसलिए अल्लाह ने दे दिया कि बताओ दुनिया वालों को कि ये रसूल हैं, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, ये रसूल हैं, तुम्हारे रहनुमा हैं, ये रसूल हैं, हर बड़े छोटे, हर इंसान जानवर, हवा ज़मीन आसमान, हर चरिंदे परिंदे के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आए हैं। जिस महीने में हमने लोगों को ये बताना था कि आओ हमारे नबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की तरफ, आओ तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें बताएं, उस महीने में आप मेंबर पे बैठ के काफिर काफिर खेलते हो। वो कहता है कि देवबंदी काफिर हैं, कहता है बरेलवी काफिर हैं। उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचे जहां रसूलुल्लाह ने तुम्हें पहुंचाना था, वहां पहुंचे ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो। मुसलमानों, दुनिया प्यासी है, आज लोग तड़प रहे हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरह तड़प रहे थे, चक्की पीस रहे थे, रसूलुल्लाह ने जाके जख्मों पर मलहम लगाई। आज भी दुनिया प्यासी है और ये फन रसूलुल्लाह ने तुम्हें दिया है। एक सिर्फ कायनात में तुम ही हो जो छुआछूत का खात्मा कर सकते हो। कायनात में अल्लाह ने ये हिकमत तुम्हें दी है जो दूसरे को गले से लगा सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये निज़ाम आपको दिया है जो एक ही सफ में अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा खड़े हो सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये सिर्फ तुम्हारे में है कि गरीब का बच्चा हाफिज बनने के बाद सैयदों की मस्जिद में इमाम बन सकता है। मुसलमानों, बाहर निकलो अपने इस खोल में से और इस दुनिया को अपने गले से लगाओ। जो लोग तड़प रहे हैं उन तक मोहब्बतें पहुंचाओ, जिनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है उन तक हमदर्दी पहुंचाओ। इसलिए नहीं कि हम उनको मुसलमान करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद इसलिए की थी कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म हो रहा था। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा इसलिए मिलाना चाहते हैं, हम गरीबों के साथ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातें आनी तब हैं जब नमाज की पाबंदी हो, जब नमाज की पाबंदी हो। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत में जब मस्जिद नबी में पेश करना था
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے جس کا سر ننگا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے جھرمٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنی چادر اتار کے. اپنی چادر. کون سی چادر؟ جس کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہو. اپنی چادر اتار کے دی. صحابہ کو فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو جا کے. فوراً ایک صحابی نے ٹوکا یا رسول اللہ رک جائیں، یہ دشمن کی بیٹی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا دشمن کی ہو. بیٹی صرف بیٹی ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور پھر حاتم کی بیٹی جب رسول اللہ کے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ سے اللہ راضی تھا. فرمایا تیرے باپ سے اللہ راضی تھا، وہ اتنا سخی تھا. بتا تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ریاض کر رہے تو میرے سارے سپاہی چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں، اس کے سپاہیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. جو مال و زر ساتھ میں ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. تو حاتم تائی کی بیٹی اپنے محل میں جب پہنچی شام کو، ان کے بھائی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے. اس دن رات کو جب واپس آئے تو اپنے بھائی کو کہنے لگی عدی، یہ آخری واقعہ سن لیجئے وقت بھی ہو گیا. فرمایا عدی، وہ جن کے ڈر سے تم بھاگ گئے تھے، جن کو تم سمجھتے ہو مدینے کے بادشاہ ہیں، وہ عدی وہ بادشاہ نہیں ہیں. وہ حکومتیں بنانے نہیں آئے زمینوں پر. عدی میں ان سے مل کے آئی ہوں. وہ تو دلوں کے بادشاہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں. تو عدی کہنے لگے تو چاہتی کیا ہے؟ کہنے لگی عدی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں جا کے. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا لوگ تو ان سے جا کے مسجد میں ملتے ہیں، لیکن میں تو جب تک ان کا گھر نہ دیکھ لوں گا تو میں ان کو مانوں گا نہیں، نعوذ باللہ. فرمایا تم جاؤ تو صحیح. عدی رضی اللہ فرماتے میں مسجد نبی میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عدی کو دور سے دیکھ کے فرمایا عدی وہ آ گیا، آ جاؤ تمہارا انتظار تھا. عدی رضی اللہ حیران. فرمایا رسول اللہ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ ایتھے تو انہوں فرصت ہی کوئی نہیں فتوے دین دے کہ علم غیب رسول اللہ کے پاس تھا یا نہیں تھا. 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، ان کی بدبختی دیکھو. دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں کہ بدعتی ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ کافر ہے. عشق رسول کا مہینہ یہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ کیسے چلتے ہیں، رسول اللہ کیسے بولتے ہیں، رسول اللہ کے معاملات کیا ہیں. نہیں ہم تو فتویٰ دیں گے. تو میں مولویوں اکثر کیا کرتا ہے، آپ سے یہاں بھی کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی. ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے نا جی، وہ حیثیت ہوتی نا ہر بندے کی. تو بندہ اپنی حیثیت سے اگر اوپر بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی اوقات سے فاضل بات نہ کرو. رسول اللہ کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہماری اوقات سے ذرا اوپر کی. کہاں کی بات ہے جی؟ اوپر کی بات ہے. اس مسئلے میں بحث نہ کیا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا جنگ بدر کے دن رات کو جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعداد صرف 313 ہے، دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں. پھر بھی چھڑی لے کے رات کو فرمایا ایک تھے ابو جہل ڈگنا ہے. جگہ بتائی، فرمایا یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں ولید، یہاں عبداللہ بن جدان، یہاں امیہ، ان کی گردن یہاں ماری جائے گی. تو کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی ہوتی، ان میں بحث نہ نہیں ہے. اس لیے نہیں بحث نہ تاکہ نعوذ باللہ یہ بحث جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی والا نہ بنا دے. سمجھ گئے بات کو؟ نہیں، اس معاملے میں بحث نہیں کرنی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے علم ہیں کون سے نہیں، ارے وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ جانتا ہے. ہم نے مانا کہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، علم غیب راز ہے. ہم نے مانا کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں بحثنا نہیں ہے. یاد رکھیے گا میری یہ نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی ہو جائے گی، اور تبھی تو پٹ رہے، تبھی تو نالائکیاں ہو رہی ہیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر گفتگو نعوذ باللہ کرنے لگے. ہماری تو حیثیت سے بڑی اونچی بات ہے, ہم تو بہت نیچے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف ہماری زبان سے ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے. تو عدی آئے, عدی کو دیکھتے ہی کہا ہاں عدی آ بھائی, وہ تیرا انتظار کر رہے تھے. عدی فرماتے میں کانپ گیا کہ رسول اللہ کو میرا نام پتا ہے. ابھی مصافحہ کر کے بیٹھے, رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا, فرمایا عدی تمہارے سے گھر پہ بات ہوگی, مسجد میں بات نہیں کرنی. عدی فرماتے ہیں مجھے دوسرا جھٹکا لگا کہ ان کو کیسے پتا ہے میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں. وہ سوچ رہے کوئی محل ہوگا. مسجد نبی سے نکلے, عدی رضی اللہ عنہ ان کو لے کے چلنے لگے. دوپہر کا وقت ہے لیکن ابھی مسجد سے پورا نکلے بھی نہیں. ایک عورت دوڑتی آئی, سدری, سمجھتے ہو سدری, جن کو کملے کہتے ہیں, جن کا دماغ پورا نہیں چلتا. ایک عورت آئی سدری, اس نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا وعلیکم السلام. فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے مجھے. ہمارے پاس تو کوئی کام لے کے آ جائے نا بات کرنے, خاص کر جائے ہم بھی سارے دن دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کی بات سنتے ہیں, تو اگر کوئی ہمارے پاس کام لے کے آ جائے نا, لیڈراں کو لا جائے, افسراں کو, مدے دی گل دس ہون کی ہویا, اینا ٹائم نہیں ہے مترا کو, اب بتا اینڈ کی بات بتا تاکہ تیرا فون کر کے معاملہ نپٹا دیں فوراً. اس سدری عورت نے آ کے رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. صحابہ سارے پریشان کہ یہ تو سدری ہے, کملی ہے. سورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ الگ گل کرنی ہے, ان سب کے ساتھ نہیں کرنی, آپ ذرا میرے ساتھ سائیڈ کو چلیں. وہ کالی کملی والے کو لے کے 10-20 قدم ایک طرف کو چلی گئی. اور آپ یقین مانیں آج کا چھوٹا مولوی بھی بنا جانماز بچھائے نہیں بیٹھتا ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی بنا گدے کے نہیں بیٹھتا ہوگا. اس سدری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ یہاں ریت پر بیٹھے میرے ساتھ. کائنات کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس عورت کے ساتھ بیٹھے, اور پھر اس نے اپنی گفتگو شروع کی. وہ ختم ہی نہیں ہوتی, سدریوں کی تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی بھائی. بہت دیر بات کرتے رہی, اچانک اس کے دل میں آ کے یا رسول اللہ بہت لمبی بات ہوگی اب آپ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئے. ادھر عدی حیران ہے کہ یہ مسلمان یہ وہ ہیں جن کو لوگ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں, یہ غریبوں کو چھوڑو, یہ پاگلوں کی بات بھی ایسے سن رہے ہیں. اور صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کو شاید نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ یہ عورت کملی ہے. اور صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کملی ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, میں بھی نہیں اس کی سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا. لگتا آپ کو سمجھ نہیں آئی. مطلب سدروں کی اگر ساری دنیا نہیں سنتی تو مسلمان بھی نہیں سنیں گے تو پھر اور کون سنے گا. محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. اور پھر عدی بن حاتم طائی کو گھر لے گئے. وہ حیران ہے, 2 کمروں کا حجرہ, کھجور کی چھت, کھجور کی چٹائی, دودھ پیش کیا, کھجوریں کھلائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمہ الزہرا پاس میں بیٹھی ہے. آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں, اندر آ جاؤں. فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں. جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے, ان سے کوئی غصہ نہیں ہے. وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا, اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی ابو یہ ہو کیا گیا, یہ کیا بات ہو گئی. جبریل سرہانے کھڑے, موت کا فرشتہ آتا ہے,
कुर्बान जाऊं, वो आके कहता है अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब देते तो वो एक बड़ी बात कहता या रसूलुल्लाह, अब तक जब से कायनात बनी है और जब तक क़यामत नहीं आती, आप पहले और आखिरी शख्स हैं जिनको मैंने सलाम किया है, वरना मैं आज तक किसी को जाके सलाम नहीं करता। और फिर उसने दूसरी बड़ी बात कही, कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते ने ये बात कही है, आज जिब्राइल नहीं बातें कर रहा, आज मलकुल मौत बातें कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब के पास जाओ और महबूब से पूछो कि प्यारे महबूब, आपको अल्लाह याद फरमाते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं लेके जाऊंगा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं वापस लौट जाऊंगा। ये मर्तबा भी कायनात में किसको हासिल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल हुआ। और सोहने नबी ने कोई काम कायनात में ऐसा नहीं किया जो अल्लाह की रज़ा के बगैर हो। जिब्राइल पास खड़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आंखें उठाई, जिब्रील को देखा, आंखों में पूछा, जिब्रील क्या कहते हो? तुम अल्लाह का पैगाम लेके हमेशा मेरे पास आते हो, अल्लाह के नुमाइंदे हो मेरे पास, कुरान तुम नाजिल करते हो मुझ पर, जिब्रील बताओ तुम क्या कहते हो? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने के लिए तैयार है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मलकुल मौत को जब इजाजत दे दी कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, आज जब ढोल बज रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यही 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात से रुखसत हुए हैं तो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक बागीचे में एक सहाबी खजूरों के गोशे काट रहा है, तो किसी ने आवाज देकर कहा कि होशियार, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गोशे काटता काटता रुक जाता है, खबर देने वाले से पूछता है क्या सच है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का विसाल हो गया? कहने लगा हाँ सच है, वो खंजर हाथ में है, अपनी आंखें ही निकाल देता है रोते रोते खंजर के साथ। कहने लगा जब आका ही नहीं है तो फिर इन नजरों से किसको देखना है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंखों से आंसू जारी हैं, इतना शदीद गुस्सा आया कि अपनी तलवार निकाल ली और मदीने की गलियों में फिर रहे, लोग भी रो रहे, उमर फारूक की आंखों से भी आंसू हैं। और फरमाते खबरदार, अगर किसी ने कहा कि मेरे आका को कुछ हो गया है मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। आका आराम कर रहे, अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन निढाल हैं, हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन निढाल हैं, पूरा मदीना रो रहा है। कोई छोटा गम नहीं है जो 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों पर टूटा, कोई आम बात नहीं थी। हमारे कायनात के मौला जिसकी वजह से हमें जिंदगियां अता हुई, जिसकी वजह से हमें इज्जतें मिली, जिसकी वजह से रिज़्क मिला, जिसकी वजह से सजदे मिले, वो हस्ती जब हमको छोड़ के गई तो अंदाजा लगाइए कि मदीने की गलियों में सहाबा इकराम की जिंदगी कैसे हो गई होगी। लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आते हैं, आका को आराम करता हुआ देखते हैं, एक ही बात कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ते हैं, गुजरते जाते हैं, आते हैं, सहाबा की आंखों से आंसू जारी है, आते हैं, दुरूद पढ़ते जाए जा रहे हैं। और इस दौरान बड़ी बात एक और हो गई कि वो मुनाफिक जो अरसा दराज से, जो बदर के वक्त, जो हुनैन के वक्त, जो खंदक के वक्त मुसलमानों में जो मुनाफिक लगे हुए थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को फेल करना है, उन मुनाफिकों को भी मौका मिल गया। उन्होंने भी चिंगारी छोड़ दी कि हाय हाय अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं रहे, अब नमाज किसने पढ़नी है, अब
تو محمد रसूलुल्लाह विसाल कर गए, अब कौन मस्जिद में जाएगा? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है हमारे दरमियान, अब आजान देने की क्या जरूरत है? अब कौन कुरान पढ़ेगा? बड़ी तेजी से उन्होंने ये फितना एक दिन में ही उम्मत में फैलाने के लिए जोर पकड़ दिया कि लोगों को ये कहने लगे कि अब क्या जरूरत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जब उम्मत पर यह मुसीबत इतनी बड़ी टूटी तो एक बंदा खड़ा हुआ। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग तलवार लिए ये कह रहे थे कि कोई अगर कहेगा कि मेरे आका नहीं रहे तो मैं गर्दन उतार दूंगा, जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार से लगे रो रहे थे, जब जलीलुल कदर सहाबी मस्जिद नबी में निढाल पड़े थे, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, आवाज दी सहाबा को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों, अब ये जरा बताओ कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करते थे या अल्लाह की इबादत करते हो? सहाबा इकराम ने होश संभाला, फरमाया हम अल्लाह की इबादत करते। फरमाया ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जो कुरान तुमको दिया है क्या अब यतीम हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इस्लाम का परचम जो तुमको दिया है क्या दुनिया भी इसको झुका देगी? सहाबा इकराम ने होश संभाला, उठकर खड़े हो गए, फरमाया नहीं, हम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस, जब तक हम जिंदा हैं कायनात की कोई ताकत दीन इस्लाम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। मुसलमानों को अगर संभालने वाला ये कोई बंदा था तो वो अबू बकर थे, वो अबू बकर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज मैं यकीन से आपको कहता हूँ, अभी मैं रब्बानी भाई के दफ्तर में बैठा, इन्होंने खाना कहा कि खाना खाइए, तो मैं खाना खा के आया था इत्तेफाक घर से, तो ये साथी खाना खाने लगे तो मैंने फ़ोन उठाया। आजकल तो मोबाइल आपको पता ही है कि कोई काम ना हो तो मैंने एक फ़ोन मिलाया एक अपने जानने वाले दोस्त को, ऐसे बंदे को फ़ोन मिलाया जो अल्लाह माफ़ फरमाए जितने जुलूस निकलते हैं ना हमारे शहर में, वो भी एक जुलूस निकालने का प्रधान है। तो मुसलमान में एक खूबी तो होती, झूठ नहीं बोलता। तो मैं कहा सच सच बताओ, आज तुमने जुलूस निकाला है, सच्ची बताना तुम। मैं कहा सिर्फ अपनी बात बताओ, औरों की छोड़ दो। क्या फजर की नमाज पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी? कहने लगा उस्मान भाई सच्ची बात तो ये है कि आज नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, कोई सी भी नमाज नहीं पढ़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी नसीहत फरमा रहे, नमाज को कायम कर लो, नमाज आंखों की ठंडक है। ये हिंदू सिख दोस्तों को बेवकूफ बना के कहते हैं कि आज ईद, कोई ईद नहीं है। आज कौन कहता है ईद है? ईद में तो हम 5 की बजाय 6 नमाजें पढ़ते हैं। मस्जिद में 5 नमाजें होती है ना दिन में, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ईद के दिन 6 जमातें होती हैं। मेरे नबी की ईद तो इबादत वाली है। चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि नबी की पैदाइश है, आप खुशी मना रहे हैं और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का गम है। चलो तुम्हारी खुशी अपनी जगह है, लेकिन रसूलुल्लाह की खुशी तो नमाज के अंदर है। रसूलुल्लाह की खुशी तो चेहरे पर दाढ़ी में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गरीबों की मदद करने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो गैरों को अपना बनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो भूखों को खाना खिलाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो नंगों को कपड़ा पहनाने में है। रसूलुल्लाह की खुशी तो मोहताजों की गरीबी दूर करने में है। ये कैसी खुशी हो गई कि सड़कें रोक के राहगीरों से बदतमीजियां की जाएं, हुल्लड़बाजी, ढोल बजाए जाएं और उसके बाद लोगों को परेशान करते हुए नमाजों को छोड़ दिया जाए। रसूलुल्लाह की मस्जिद वीरान हो जाए और गैरों के तरीके पे कव्वालियां करते हुए नाचते हुए जाए। ये कुफर का तरीका तो हो सकता है, इस्लाम का तरीका नहीं हो सकता। शोर मचाते हो कि फला गुस्ताख है, फला गुस्ताख है, मां का दूध पिया है। आओ मैदान में गुस्ताख को
मुसलमान गोली मारता है सीने में गुस्ताख के। तुम्हारे नजदीक अगर कोई गुस्ताख है, आओ उसकी गर्दन उतार के दिखाओ। अगर सीखना है नामूसे रिसालत की इज्जत करनी, हम जिसको गुस्ताख कहते हैं उस गुस्ताख को जिंदा नहीं रहने देते। तारीख उठाओ हमारी। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी के तख्ते को चूमना बेहतर समझा, लेकिन उसने गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं किया। गाजी आमिर चीमा ने डेनमार्क में जाकर उस गुस्ताख कार्टूनिस्ट का कत्ल किया जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी की थी। तुम झूठ बोलते हो, जिन्हें तुम गुस्ताख कहते हो, जरूरत पड़ने पे तुम उनके तलवे चाटते हो। तुम ईमान वाले नहीं, तुम बेईमान वाले हो। गुस्ताख का मतलब समझते हो? मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, वो गुस्ताखी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और आओ इधर मदीना है, सहाबा निढाल हैं। कज़्ज़ाब ने इसलिए नबूवत का दावा किया कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चले गए दुनिया से, अब मुसलमान टूट गए, अब मुसलमानों की ताकत टूट गई, अब मुसलमानों की हमीयत खत्म हो जाएगी, अब मुसलमानों को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, अब मुसलमान नौज़ बिल्लाह मुझको नबी मान लेंगे, अब मुसलमानों में इख्तलाफ आ गए हैं, अब मुसलमानों में वो बात नहीं रही। लेकिन जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त हम बेबस थे, हम बेकस थे। तारीख उठाओ, तारीख उठाओ मदीना मुनव्वरा की। हम बेबस थे, बेकस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हम रोते हुए दरूद पढ़ते गुजर रहे थे। मुसलमानों की बड़ी तादाद दिलों को निढाल करके बैठी हुई थी। लेकिन जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया, जब उसने शान रिसालत में नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी की, अबू बकर उठे, अबू बकर उठे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा को आवाज दी कि मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा उठो, एक दुश्मन ने आज ललकारा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत को। अरे एक दो नहीं, पूरे के पूरे सहाबा तैयार हो गए कि आओ गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए फिर। और तारीख जानती है इस बात को, हम नहीं कहते, तारीख जानती। फिर तारीख जानती है हम मदीने से उठे, ऐसी हालत में उठे थे कि हमारी ताकत टूट चुकी थी, ऐसी हालत में उठे थे कि दिल हमारे मजरूह थे गमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से, ऐसी हालत में उठे थे कि दौलत हमारे पास नहीं थी, ऐसी हालत में उठे थे सवारियां हमारे पास मुकम्मल नहीं थी। लेकिन जब उठे हैं, कज़्ज़ाब के घर तक पहुंचे, उसके लश्कर को तोड़ा, कज़्ज़ाब को जान रसीद करके बता दिया कि मुसलमान किसी भी हालत में हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। अरे ये कैसे मुसलमान है कि जिस दिन रसूलुल्लाह की जश्न मना रहे हैं विलादत का, नौज़ बिल्लाह देवबंदियों को गालियां देते हैं, ये मुसलमान है? उलमा को गालियां देना, मुसलमान को काफिर बताना, यह मुसलमानी है? आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया। शायद तुमने मेरे आका की तारीख उठाकर नहीं पढ़ी, इसी चक्कर में लगे रहते हो कि जो सुन्नी मुसलमान है ये सुन हो जाएं, सुन्नत वाले ना हो। ये हलवे वाले चाहते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान सुन हो जाए, इनका दिमाग सुन हो जाए, ये हलवा मांडा हमें खिलाते रहे, हमारा भांडा भरता रहे, ये सुन हो जाए। बिल्कुल भी पढ़ा हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उस सोहने नबी को पढ़ा हो, तो तुम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहोगे। उस सोहने की बातों को अगर तुमने अपनाया हो तो नमाजें छोड़ के सड़कों पर ढोल नहीं बजाते तुम। पूरी दुनिया का जो कुफर है ना, वो इनको नहीं जानता है, वो उनको जानता है जिनकी सलवारें टखनों से ऊंची हैं, जिनकी दाढ़ियां लंबी हैं, जो मैदान जंग में नमाज के वक्त सजदा करते हैं ना, तो अमेरिका के ऐवानों में जलजला आ जाता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। वो तुम्हें नहीं जानते, तुम सिर्फ अपने भाइयों को काफिर कह सकते हो। किसी काफिर के आगे जब इस्लाम पर वक्त आएगा तुम हक बात भी नहीं कह सकते हो। आओ आज का दिन है मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी के अहद का इयादा करने का दिन है।
کریں گے انشاءاللہ؟ اندازہ لگاؤ جس نبی نے ہم کو اسلام جیسی دولت دی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ مجھ جیسا گنہگار آدمی مکہ مکرمہ گیا، وہاں بیت اللہ میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، اب یقین مانیے روزانہ اگر 1 لاکھ آدمی نظر کے سامنے سے گزرتے تھے، الگ الگ ملکوں کے لوگ، الگ الگ رنگ کے لوگ، الگ الگ نسل کے لوگ، جن کو آپ نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتے، لیکن السلام علیکم کہہ کے ایسے آپ سے ملیں گے جیسے ایک ہی ماں کے پیٹ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے کہ آج دنیا کی کوئی خطہ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان ایسی باقی نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا باقی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دین نہیں چل رہا، ایسوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں، فرانس میں جائیے، آج سے 10 سال پہلے 5000 مسلمان تھے، آج 15 لاکھ مسلمان ہیں، 1000 مسجدیں فرانس میں۔ جرمن میں جائیے، ٹوکیو میں جہاں جگہ خریدنی مشکل ہے، وہاں مسلمان قطاروں میں کھڑے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ کون ہیں؟ ہمارے باپ دادا مدینے سے آئے تھے بھائی؟ مکے سے آئے تھے؟ نہیں۔ ہم تک سونے نبی کا پیغام پہنچا ہے۔ دنیا نے ہمیں چھوا چھوت کے نام پر، دنیا نے ہمیں ظلم کے نام پر، دنیا نے غریبوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی تھی، دنیا نے کہا تھا کہ ایک کنویں سے تم پانی نہیں پی سکتے ہو، دنیا نے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، لوگوں نے کہا تھا تم غلام بن کر رہو گے۔ میرے نبی آئے ہیں، کالے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کیا ہے اور غلام اسامہ کو سردار بنایا افواج کا، دنیا کو بتا دیا کہ اب محمد آ گئے ہیں، اب پوری دنیا میں گورے اور کالے میں تمیز ختم ہو گئی، اب امیر اور غریب میں تمیز ختم ہو گئی، اب اللہ کے بندے ایک برابر ہیں۔ اب بھی جو مسلمان بھی سن لو دھیان سے، جاتے جاتے آخری بات بتا دوں، اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میری ذات بڑی اونچی، میں بہت اونچا ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا مال بہت زیادہ ہے، میں بڑا تکڑا ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ 4 پیسے زیادہ آ گئے ہیں، کہ میں اونچا ہوں، میری برادری اونچی ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا رنگ اچھا ہے، اور میں کسی دوسری برادری والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو محمد رسول اللہ کے مذہب کا نہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ لکھ کے لے جاؤ، جو بندہ کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر نفرت رکھتا ہو، وہ سید بنے، پٹھان بنے، انصاری بنے، قریشی بنے، سنی بنے، دیوبندی بنے، جو مرضی بنے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ کا مسلمان نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے وہ مسلمان۔ جس مرضی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لو، میرے نبی آئے دنیا سے نفرتیں ختم کرنے ہیں، میرے نبی آئے دنیا میں محبتیں بانٹنے کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم نے جہاد کیا پوری دنیا میں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے کیسر و کسرا تک، افریقہ تک، فرانس تک، اس کے بعد اسپین تک، جس کو اب اندلس کہتے ہیں، وہ زمین کے لیے نہیں تھا، وہ لوگ جن کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے تھا، جن کو غلام بنایا گیا تھا ان کی غلامیاں ختم کرنے کے لیے تھا، جن کو کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے ان کی آزادیوں کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول نے انسانوں کو آزادی عطا کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں رسول والا ہوں اور پھر وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہو؟ جو رسول والا ہو وہ نفرت کر نہیں سکتا، کسی قیمت پر وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اتاریں گے بھائی؟ کیسے؟ ہم سب اپنی جگہ اسلام کی تصویر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ فوٹو دیکھتے ہیں نا آپ صبح کو شیشے میں، آپ یہ نہ سمجھو یہ مولوی صرف اسلام کی تصویر ہیں، کوئی مسلمان بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ سب اسلام کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو روز صبح شیشے میں دیکھیے، چاہے اس پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اب یہ نمازی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے۔ اسلام 2 حصوں میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
یہ اعمال ہیں. اگر ایمان کمزور ہوگا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب جو ایمان والے ہیں پہلے وہ نوٹ کر لیں. یہ جو تصویر صبح کو دیکھتے ہو نا، یہ تصویر اگر شراب پیے گی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ قریشی نے شراب پی ہے، انصاری نے پی ہے، پٹھان نے پی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی مسلمان شرابی ہے. تم کیا سوچتے ہو کہ لوگ مولویوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ اسلام قبول کرنا ہے؟ نہ. اگر یہ تصویر جھوٹ بولے گی، ہاں جھوٹ بولے گی، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ بہار والے مسلمان، یو پی والے مسلمان، کشمیر کے پنجاب والے یہ جھوٹ بول رہے. نہیں، لوگ کہیں مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اگر کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالیں گے، لوگ آپ کو نہیں جانتے، لوگ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین ہے؟ اگر کسی بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، حلوے والے بھی دھیان سے سنو، بڑی بڑی جا کے تقریریں کرتے ہو، فوٹویں کھچواتے ہو، دھیان سے سنو. اگر ماں باپ ناراض ہو، پڑوسی سے نہ بنتی ہو، سگے بھائیوں سے دل میں دشمنی رکھتے ہو، مال حرام کا کماتے ہو، 5 وقت کی بجائے 10 وقت نماز پڑھتے رہو، اللہ کو تمہارا کوئی سجدہ منظور نہیں ہے. کہا کس نے؟ یہ دین کس نے سمجھا دیا کہ ایک دیگ بریانی کی مسجد میں دے جاؤ تمہاری نمازیں ہو جائیں گی، ایک حلوے کی دیگ اتار لو تمہارے روزے ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کی زندگی میں اسلام نہیں اترے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہمارے پاس آ رہے ہیں، جی حضرت 500 روپے لے لو، ابا کے لیے بخشنے کے لیے دعا کر دو. میں کہا 200 بچے لے آؤ مدرسے کے، وہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، کسی کا ماں باپ نہیں بخشا جاتا ہے. اللہ کے بندے، آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہو ہمارے ٹیکہ لگا دو. کیوں بولتے ہو کہ ہمارے ٹیکہ لگا؟ اپنی بیوی کو بھیج دو نا، وہ لگوا لے. یہ پتا ہے کہ بخار اگر مجھے چڑھا، انجیکشن میرے لگے گا تو ٹھیک ہوں گا، میری بیوی کے انجیکشن لگاؤ، بیٹے کے لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے گھر سے اٹھ کے جانا پڑے گا. تو جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا جو خود بیمار ہے، یا جس کا خود دل بے چین رہتا ہے، یا جس کا خود دل نہیں لگتا دنیا کاموں میں، یا جس کا کام نہیں بنتا، یا جس کا کاروبار نہیں چلتا، یا جس کے گھر میں فساد رہتا ہے، وہ جا کے مولویوں سے دعائیں کرواتا رہے، پیروں سے دعائیں کرواتا رہے، جب تک اپنے گھر میں جو اس کی ماں زندہ ہے وہ دعا نہیں کرتی، کسی پیر کی دعا نہیں لگ سکتی ہے. جب تک خود قرآن پڑھ کے ماں باپ کو نہیں بخشتا، کہیں بخشا نہیں جا سکتا ہے. اطمینان سے اس بات کو سمجھ لیجئے، اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. کون سا بھائی؟ پریکٹیکل مذہب ہے. ہمیں اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے سوہنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو بھائی ہیں وہ بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں سنی جو ہیں یہ سنی نہیں، گستاخ ہیں. ہم پھر بھی ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ عشق رسول میں ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں، یہ عشق رسول میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی عاشق بن جائے، یہ بھی محمد رسول اللہ کے نام پہ نمازوں کی ادائیگی شروع کریں، یہ بھی محمد رسول اللہ کے نام پر مسجدوں کو آباد کریں. یہ اسلام کا تماشا نہ بنائیں، یہ بھی محمد رسول اللہ جیسا چہرہ بنا لے تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کیا تو اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں، جن کا عدل اتنا مشہور ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مرتبہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جو عمر بن خطاب چاہتا ہے آسمان پہ میں رب بھی وہی چاہتا ہوں. جن کے کہنے پہ عورتوں کو پردے کا حکم جاری کر دیا گیا، جن کے کہنے پہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا اللہ نے اجازت دے دی، ایسی جلیل القدر ہستی بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرمائے تھے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا مسلمانوں پر، آج تک ویسا مشکل وقت نہیں آیا ہے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے،
کوئی کسی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر سے ہی نہیں اٹھ سکا، کوئی باغ میں ہے تو اس نے اپنی آنکھیں نکال دی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے تو میں کس کو دیکھوں گا ان آنکھوں سے۔ ایسے مشکل وقت میں جب امت کے دل پر ایک بہت سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اپنے رب کی طرف واپس چلے گئے تھے، ایسے مشکل وقت میں جب اسلام ڈگمگانے لگا تھا اور پوری دنیا کی اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں، جن میں کیسر و کسریٰ بھی ہے، روم بھی ہے، اور سب سے بڑا اس وقت کا جنرل ہرمس جو تھا وہ بھی ہے شامل، اور ویس کی اولاد وہ بھی اس سازش میں شامل تھی، تو جتنے دشمن تھے انہوں نے خوشی منائی کہ لو اب وقت آ گیا ہے کہ جس نظام کی وجہ سے، جس دین کی وجہ سے ہم سب متاثر ہو گئے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ڈگمگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو شے دی کہ اب ایک دفعہ پھر تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، میں ہوں۔ اب مسلمہ کذاب کے سامنے صورتحال تھی کیا کہ صحابہ پریشان ہیں، دکھ میں۔ بلال حبشی جیسے جانثار نے کہا کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، اور دی نہیں پھر اذان کبھی، مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے دمشق۔ جب محمد رسول اللہ ہی نہیں فرماتے، میں جب اذان روز دیتا تھا، جب کھڑا ہو کے جب میں سیڑھیاں چڑھتا تھا، جب میں اذان دیتا تھا، اور جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ کو دیکھ کے کہتا تھا نا، وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے مسجد میں، تو میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ اب تو رسول اللہ نہیں ہے، میں کیوں اذان دوں۔ بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے دل میں صدمہ لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کا جانا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے پیارے نبی علیہ السلام کا دنیا سے واپس تشریف لے۔ ایسے وقت میں جب سب کو ایسا لگنے لگا، منافقوں کو بالخصوص، کہ لو جی اب تو وقت آ گیا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کے دین کو تبدیل کیا جائے، مسلمانوں کے دین کو ان سے چھین لیا جائے، تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو شے دی کہ اب تم ذرا زور شور سے آؤ، اب تم ذرا زور سے اعلان کرو، دوبارہ مسلمانوں کی بستیوں میں اپنے لوگوں کو بھیجو کہ مسلمہ تو موجود ہے، یہ تو نبی ہے ابھی۔ تو چنانچہ اس نے یہ حرکت کی، اس نے اعلان کر دیا اس طرف سے کہ نعوذ باللہ میں ہوں۔ اب صحابہ کی حالت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تازہ تازہ پردہ فرمایا وصال ہوا ہے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں ہر نماز کے بعد جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں حجرہ مبارک کے باہر۔ کوئی آتا ہے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو روتے ہوئے ہی آتے ہیں مدینہ المنورہ میں، یا رسول اللہ ہم تو آ گئے ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے۔ ایسی مشکل ترین حالات میں جب دشمن کو یہ اندازہ ہوا مسلمہ کذاب کو کہ اب دین کو نیچے گرانا آسان ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کی اجتماعیت پارا پارا ہو گئی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن جب اس نے اعلان کیا نا تو یہ مسلمان نڈھال تھے، پریشان تھے، دکھی تھے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے ادھر سے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نعوذ باللہ نبی بن گیا ہوں۔ اب اس کا اعلان ہونا تھا کہ یہ جتنے نڈھال پڑے ہوئے تھے، جتنے غم میں پڑے ہوئے تھے، جتنے پریشان کھڑے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کے آواز ماری بھی کون ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، تاج ختم نبوت کے لیے کون اٹھے گا؟ تو مورخین کہتے ہیں صحابہ غم کی حالت میں اس طرح اٹھے جس طرح ریت کے ذرات طوفان بننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے کے سارے اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جمعیت نے اکٹھے ہو کے جا کے مسلمہ بن کذاب کو جہنم رسید کیا، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا لوگوں نے، حضرت وحشی نے، کہ اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دین ہے وہ مضبوط قیادت کے ساتھ
قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. کوئی بھی جھوٹی نبوت اس دین کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ سجدہ کرتے تھے ہٹ جاؤ, جو اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کی عبادت کرتے تھے آؤ. تو سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اٹھ کے اکٹھے ہو گئے, تمام کے تمام لوگ. یہ ختم نبوت کی برکت سے, ورنہ آپ نے کبھی اس بات کو ذہن میں لائے نہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال کوئی چھوٹا حادثہ نہیں, کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے. ان کے وصال کے بعد کسی کا باپ مر جائے کتنا دکھ ہوتا ہے, کسی قوم کا سربراہ کا انتقال ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو کیا حالت تھی صحابہ کرام کی. عمر بن خطاب جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس فیصلے کو. لیکن یہاں دیکھیں کہ ختم نبوت کی برکت سے, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام کے بعد جو پہلا اٹیمپٹ تھا اسلام دشمن طاقتوں کا, اسلام کے خلاف جو پہلا اٹیمپٹ تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے, وہ ختم نبوت کے پرچم کے تلے اس طرح فتح کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم دیوبندی ہو سکتے ہیں, بریلوی ہو سکتے ہیں, شیعہ ہو سکتے ہیں, سنی ہو سکتے ہیں, میر ہو سکتے ہیں, ڈار ہو سکتے ہیں, انصاری ہو سکتے ہیں, پٹھان ہو سکتے ہیں, میمن ہو سکتے ہیں, چوہان ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آئے گا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آئے گی, جب رسول اللہ کی عظمت کی بات ہوگی, جب رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کی بات ہوگی, پھر وہ ساری باتیں دوسرے درجے میں چلی جائیں گی. ہم سب کے سب محمد رسول اللہ کے غلام بن کر سامنے آئیں گے. یہ عقیدہ ختم نبوت اتنی مضبوط چیز. آپ نے دیکھے نا, جب اس ملک میں انگریز کے خلاف ہمارے علماء نے جنگ آزادی کی لڑائی جو لڑی تھی, تو اس دور میں 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز کو شدید ٹکر کا سامنا کرنا پڑا تو ملکہ الزبتھ نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا. اس نے پوچھا تھا یہ مسلمان اپنے دیش کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے رہا ہے, یہ اتنی زیادہ بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا, انہوں نے کہا کہ جی ان کے نبی کا حکم ہے. اس نے کہا پھر اگر نبی کا حکم تبدیل کرنا تو کیا کریں. تو اس کو لوگوں نے مشورہ دیا جو اس دور کے شیاطین تھے کہ اگر ڈپلیکیٹ نبی کھڑا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس حکم کو تبدیل کریں. تو اس نے کہا اگر ان کی بھی کہنا نہیں مانیں گے مسلمان ڈپلیکیٹ نبی کا, تو انہوں نے کہا شرارتی لوگوں نے اگر کہنا نہ بھی مانے تو جب آپ کسی کو جعلی نبی بنا کے بھیجو گی نا, تو یہ پھر اپنا اصل کام چھوڑ کے اس جعلی نبی کی تردید کرنے میں اپنی طاقت صرف کر دیں گے. یعنی آپ کو وقت ملے گا اور آرام سے راج کرنے کے لیے. تو یہی تو وجہ تھی کہ علماء کرام نے طویل. اچھا, یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے, پتہ ہے اللہ ایک ہے, لیکن اللہ ایک کس کا ہے؟ ساری دنیا کہتی خدا ایک ہے, تمام مذاہب کے لوگ کہتے ہیں, لیکن خدا ایک کس کا ہے؟ جو ایک رسول کے ماننے والا ہو اس کا اللہ ایک ہے. توحید کا راستہ بھی ختم نبوت کے عقیدے سے جاتا ہے. 1,24,000 نبی آئے, ٹھیک ہے, ان کا احترام اپنی جگہ, محبتیں اپنی جگہ, ان کا نام ہم لیتے ہیں اپنی جگہ, لیکن جب محمد رسول اللہ آ گئے ان سب کی نبوت کینسل کر دی گئی. اب آرڈر کس کا ہے؟ اب محمد رسول اللہ کا ہے. اللہ کو وہ لوگ ایک مان سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوں. اگر کوئی محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے تو قرآن نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا تمہیں دعویٰ اس بات کا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, کوئی دعویٰ قبول نہیں. اللہ کیوں قبول نہیں؟ فرمایا جو لوگ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں وہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. جن کو محمد رسول اللہ سے اگر کوئی نعوذ باللہ تعلق نہیں تو وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو سکتے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ہے, وہ کہتے ہیں بندہ جب مر جائے گا قبر میں جائے گا
فرشتے اس کو پوچھیں گے بھی تیرا دین کیا ہے، اس کو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے۔ اب آپ کسی کے گھر جاؤ، کوئی مالک ہو گھر کا، اب باہر اس کے ملازم آئے بولے کس سے ملنا ہے، آپ سیدھا ہی مالک کا نام لے دو، سیدھا ہی مالک کا نام لے دو، تو پھر تو ملازموں کو چاہیے کہ آپ کو انٹری دے دیں، کیونکہ باس کا ہی نام لے دیا سیدھا ہے۔ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں تمہارا رب کون ہے، کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نو کہندے یا اللہ تینوں جاندا ہے، آن دئیے، فرمایا نہیں، وہ پہلا اینو پوچھے میرے سونیاں نو بھی جاندا ہے کہ نہیں جاندا ہے، یہ محمد رسول اللہ کو بھی جانتا ہے کہ نہیں، صرف میرے جاننے سے اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں۔ اس سے یہ پوچھا جا کے دوبارہ کہ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، یہ ان کو اپنا نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ان کو ختم نبوت کا سرتاج مانتا ہے کہ نہیں، جب تک ان کا نام نہیں لے گا تب تک کوئی انٹری نہیں ہونے والی ہے اس کی۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔